رکشے سے بیٹی اتری تو ماں بیچاری ضعیف تھی, چل نہیں پا رہی تھی. جیسی بیٹی کو دیکھا اس کی بیماری, کمزوری سب کچھ بھول گئی اور بھاگ بھاگ کے دوڑتی ہوئی گئی اور رو کر گلے لگایا بیٹی کو. 35 سالوں تک ان کے والد صاحب نے ہر عید میں ایک ایک جوڑا خرید کے رکھا تھا کہ کبھی نہ کبھی میری بیٹی آئے گی. تو ان کی ماں بیمار تھی, کافی زیادہ بیمار تھی. اپنے علاج کے پیسے 1 لاکھ روپے اپنی بیٹی کو بھیج دیے کہ آپ آ جائیں مجھ سے ملیں. جب پہلا رابطہ ہوتا ہے ان بچھڑے بہن بھائیوں, بیٹی اور ماں کا یا بیٹی اور باپ کا, تو وہ کس طرح کی بات کرتے ہیں, کیا ان کے جذبات ہوتے ہیں, کیا کیفیتیں ہوتی ہیں؟ ہمیں مزید آپ مت تڑپائے. یعنی 40 سال انہوں نے ان کی غیر موجودگی میں گزارے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ ان کے خیال میں فوت ہو گئی ہوں گی, فاتحہ پڑھ چکے ہوتے ہیں, لیکن اچانک پتہ چلا تو پھر وہ ایک دن بھی صبر نہیں کر سکتے. ہاں نام تو سب ٹھیک ہے, سب کچھ صحیح, لیکن بھائی کو بتائیں کہ وہ پاؤں کا یہ حصہ ذرا دکھائیں. تو انہوں نے پانچی اوپر کر کے دکھایا, زخم کا نشان تو بولا ہاں یہ واقعی میرے بھائی ہیں. پھر بہن کو یہاں چوٹ لگی تھی, بھائی نے کہا کہ بہن آپ یہ جگہ دکھاؤ, تو دکھائی, وہ جگہ چوٹ کا نشان تھا. کہ وہ تو بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی, اور پیچھے سے اس کے جو بھائی تھے وہ میرے خیال دبئی وغیرہ جا کے جابس کی, نوکریاں کی, تو بڑے اچھے مکانات بھی بنا لیے تھے. تو اس کیس کا کیا بنا تھا؟ پھر بنگلہ دیش سے مجھے اغوا کر کے لایا گیا تھا, یہاں بیچ دیا گیا ہے. میرے شوہر جنہوں نے مجھے خرید کی شادی کی وہ نشئی ہیں. ہم بیٹے پاکستان میں ہیں, لیکن یمن میں انڈین شہری کو ہم نے ڈھونڈا اور انڈیا میں ان کے خاندان سے ملایا. ہم سے کوئی رشتہ نہیں تھا, رشتہ صرف انسانیت کا تھا. میڈیا میں آپ نے دیکھا, بڑے بڑے انٹرنیشنل میڈیا پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ایک لڑکے نے یہ کام کیا. جب پتہ چلا کہ وہ نہیں مل رہی, پڑوسیوں کے ہاں نہیں ہے, تو یقین کریں میں نے یہاں میرا کپڑا یہاں سے ہل رہا تھا, مطلب دل میرا اتنا دھڑک رہا. 32-34 سالوں بعد باپ بیٹی کو ملوایا. وہ کیس ہمیں ٹک ٹاک سے ملا. السلام علیکم ناظرین کرام, یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین کرام, کچھ لوگ اس معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس معاشرے کا چراغ کہنا چاہیے. ایسی ہی ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی عمر ابھی کم ہے, کام بہت بڑا ہے. نام تو ان کا ولی اللہ ہے, کام بھی آپ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کیا اس میں مسمى نام ہے. ناظرین اکرام, میں آپ کو بتاؤں کہ ولی اللہ صاحب کا کام یہ ہے کہ یہ آج تک لوگ کچھ ایسے دنیا میں ہوتے ہیں, بیچاروں کی قسمت کیسی ہوتی ہے, جن کی کہانیاں سن کے دل درد سے بھر جاتا ہے کہ وہ اپنوں سے بچھڑ گئے اور کسی دور دراز کے ملک میں پہنچ گئے. اب گھر والوں کو ان کی خبر نہیں, انہیں گھر والوں کی خبر نہیں. تو یہ ایسی 170 خواتین تلاش کر چکے ہیں اور ان کا اپنے والدین سے رابطہ کروا چکے ہیں, بہن بھائیوں سے رابطہ کروا چکے ہیں. ان میں کچھ ایسی خواتین ہیں, خواتین میں خصوصاً یہ کام ہوا ہے. کچھ یمن سے خواتین ملی ہیں, کچھ بنگلہ دیشی خواتین تھیں, کچھ انڈین خواتین تھیں. تو یہ ایک عجیب ملن کی کہانی, اس کے ہیرو ہیں, ملانے والے ہیں. تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا سلسلہ ہے, کیسے شروع ہوا, اور لوگ بچھڑتے کیسے ہیں اور پھر ملتے کیسے ہیں, اور جب ایک عمر کے بعد اپنوں سے ملتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ولی اللہ بھائی, اس وقت تو آپ کی سٹوریز BBC بھی چھاپ رہا ہے, وائس آف امریکہ پہ بھی ہم نے پڑھ لی, سوشل میڈیا پر تو خیر بہت زیادہ آپ کو پذیرائی مل رہی ہے, لوگ آپ کے کام سے خوش ہیں ماشاءاللہ. میں یہ بات بھی ضرور یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں مدارس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, تو لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ مدارس کے فاضل لوگ ہر میدان میں انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے اور بہت کامیاب آپ کو ملیں گے. اندازہ کیجئے کہ یہ ایک مدرسے کے فاضل ہیں, ٹیچنگ سے وابستہ ہیں, والد صاحب بھی مدرسے کے استاد ہیں, دین سے وابستہ ہیں, لیکن پاکستان میں ایسا کوئی اور کالجز کا پڑھا ہوا ان کے مقابلے میں بہرحال ابھی تک مجھے نہیں ملا. ولی اللہ بھائی, یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے, کیسے یعنی آپ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ خواتین بچھڑی ہیں اور ان کو اپنوں سے ملوانا چاہیے, کیسے کہانی شروع ہوئی؟ جی, سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں آپ کے اس چینل کا, پورے پیغام ٹی وی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے چینل سے میرا ایک سابقہ تعلق ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں, بلکہ ہماری پوری فیملی دیکھتی ہے ماشاءاللہ. یعنی محبت کا اندازہ یہ لگائے کہ آج ہم نے ابھی شام کو نکلنا تھا, لیکن جب آپ کی طرف سے کال آئی تو ہم نے اپنا کراچی کی طرف سفر کو کل تک مؤخر کر دیا تاکہ ہمیں سعادت ملے کہ ہم آ کر یہاں شرکت کریں. یہ آپ کا چینل ہے جی, الحمدللہ اللہ آپ لوگوں سے بہت بڑا کام لے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ پاکستان کے
جو مثبت چہرہ ہے، لوگ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں. الحمدللہ آج میں ان میں شامل ہوا. دیکھیں آج سے تقریباً 5 سال قبل 2018 میں جولائی کا مہینہ تھا، تقریباً 30-31 تاریخ کو ہم نے ایک خاتون کی پوسٹ لگائی تھی جن کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا. ان کو 35 سالوں قبل بنگلہ دیش سے انسانی اسمگلنگ کے تحت پاکستان لایا گیا تھا. تو سب سے پہلے تو یہ خیال میں بتاؤ کہ مجھے کیسے آیا کہ ہم نے کیسے اس خاتون کو بالکل یہ کام شروع کرنے کا سوچا، کہاں سے یہ آئیڈیا ملا. ہم لوگ جس طرح کے گھروں میں بچے موبائل فون یوز کرتے ہیں، ٹک ٹاک چلاتے ہیں، اس زمانہ میں ٹک ٹاک تو نہیں تھا، فیس بک میں تصویر ڈالتے تھے، نائس، گڈ، ویری نائس، اس طرح کے کمنٹس دیکھ کے خوش ہوتے تھے. تو والدہ نے بتایا کہ بیٹا آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو. اور کھانے کا ٹائم تھا، والدہ نے دسترخوان پہ بولا، میں نے کہا ٹھیک ہے امی آ رہا ہوں. تو اس طرح کر کے موبائل کے استعمال میں کھانے کا ٹائم گزر گیا. تو والدہ نے غصے میں کہا کہ آپ ٹائم ضائع کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ یہ اس سوشل میڈیا کو آپ مثبت بناؤ. وہ ہماری پڑوسن ہیں، نانی کے نام سے مشہور خاتون کراچی میں، جی زاہدہ ان کا نام ہے. ان کی آپ پوسٹ لگائے، تصویر بنائے یا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا میں ڈال دیں، ان کے گھر والے مل جائیں گے. تو وہ کہاں کی تھی؟ وہ بنگلہ دیش کی تھی. ان کو 35 سال قبل نشہ دے کر اغوا کیا گیا تھا، ٹرین میں ڈال کر لا کر یہاں بیچ دیا گیا تھا. ان کی بولی لگی تھی، ان کو ایک صاحب نے خرید کر اپنے ایک بوڑھے ماموں سے ان کی شادی کرائی تھی. اور وہ آپ کے محلے میں رہ رہی تھی؟ جی ہمارے محلے میں رہ رہی تھی. بڑی ان کی مطلب تکلیف میں مبتلا زندگی تھی ان کی. گھروں میں کام کرتی تھی اور پورے مہینے کے ان کو صرف 1500 روپے ملتے تھے. 2018 تک کی بات ہے. تو اس کی یہ حالت اظہار دیکھ کر پھر والدہ نے یہ کہا، ہم نے ان کو اپنے گھر بلایا، ان کی ساری ڈیٹیل لی، اسٹوری لی. میں نے ایک پوسٹ لکھی، وہ پوسٹ آج بھی میرے وال پر موجود ہے فیس بک میں. تو وہ پوسٹ جب لکھی میں نے تو تقریباً 7 روز بعد ان کی فیملی مل گئی. فیملی ملنے ویسے بہت سارے دوستوں نے پوسٹ شیئر کی. ان شیئر کرنے والوں میں ایک دوست تھے حسیب اللہ، جو جہلم سے ان کا تعلق ہے اور چائنا میں وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے. ٹھیک. حسیب اللہ بھائی نے وہ پوسٹ اپنے بنگلہ دیشی کلاس فیلوز سے ٹرانسلیٹ کر کے وہاں کے لوگوں تک پہنچائی ان کے ذریعے. تو وہاں ایک دوست ملے منظور احمد، وہ بھی مدرسے کے فاضل تھے اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے. انہوں نے پوسٹ دیکھ کر رابطہ کیا اور کہا کہ میں جا کر ان کے علاقے تک جا رہا ہوں. وہ وہاں گئے، زاہدہ کے بتائے ہوئے ایڈریس. اچھا انہوں نے ایڈریس بھی مطلب صاف نام نہیں لیے تھے، وہ بھی بھولنے لگی تھی کچھ علاقوں کے نام. تو وہ وہاں پہنچے، بہت زیادہ تلاش کی، ان کی فیملی نہیں ملی. پھر وہ واپس لوٹے مایوس ہو کر کہ چلے ہم ناکام ہو گئے. وہ آئے تو واپسی میں ایک بوڑھے آدمی ان کو راستے میں ملے، ضعیف، کمر جھکی ہوئی. ان سے کہا کہ میں آیا ہوں اس کام سے، اس طرح کوئی لڑکی یہاں سے کبھی آپ کی زندگی میں آپ نے سنا ہو جو یہاں سے کوئی گم ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے فلاں غرض کی ایک بچی لاپتہ ہوئی تھی، وہ سب بہت رو رہے تھے، ہمیں یاد ہے، ہم نے بہت ڈھونڈا تھا. اس گھر میں گئے تو زاہدہ نے جو نام بتائے تھے والدین کے، بہن بھائیوں کے، ساری چیزیں سیم نکلی. ان کی والدہ حیات تھی، والد کا تقریباً 3 ماہ قبل انتقال ہوا تھا. اور ان 35 سالوں تک ان کے والد صاحب نے ہر عید میں ایک جوڑا خرید کے رکھا تھا کہ کبھی نہ کبھی میری بیٹی آئے گی. لیکن اللہ کو کچھ جو منظور تھا، 3 مہینے پہلے وہ فوت ہوئے تھے. والدہ ملی تو انہوں نے پھر بالکل بیڈ پر تھی، تقریباً شاید 80-90 سالوں کی ایج ہوگی، بہت ضعیف. ان سے ویڈیو کال پر ہم نے بات کروائی. پھر ہم نے زاہدہ کے لیے بنگلہ دیش بھیجنے کی تیاری شروع کی. 2 سالوں بعد ہمیں بنگلہ دیش کا ویزا ملا. بنگلہ دیش کا ویزا جب ملا تو ہم نے ان کو بھیجا بنگلہ دیش. یہ ویڈیو دنیا بھر کی میڈیا نے کور کی. ماں بیٹی کی جو پہلی بار ملاقات ہوئی، رکشے سے بیٹی اتری تو ماں بیچاری ضعیف تھی، چل نہیں پا رہی تھی. جیسی بیٹی کو دیکھا اس کی بیماری، کمزوری سب کچھ بھول گئی اور بھاگ کے دوڑتی ہوئی گئی اور رو کر گلے لگایا بیٹی کو. بہت زیادہ ایموشنل سینز تھے. تو اس ویڈیو کو اور اس کوریج کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا تو پاکستان بھر سے لوگوں نے رابطے شروع کیے. اس طرح کی خواتین جو انسانی اسمگلنگ کے شکار تھے، ہم سمجھے تھے کہ چلے یہ ایک کیس تھا جو اور والدہ کے کہنے پہ کیا تھا، والدہ کے کہنے پہ کیا اور ختم ہوا اور بس ہم بیٹھ جائیں گے. لیکن پتہ چلا کہ ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کی خواتین موجود ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں. تو پھر دوسرا کیس ہمیں لاہور سے ملا تھا. اچھا جی، آہستہ آہستہ اس طرح کیسز ملتے گئے. بنگلہ دیش میں دوست ملتے گئے، یہاں کیسز ملتے رہے، ہماری وہاں ایک ٹیم بن گئی. تو آج تک ہمارے 170 سے زائد کیسز ہو چکے ہیں اس طرح کی خواتین جن کو ہم نے اپنے پیاروں سے ملوائے ہیں.
کیا بات ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے یاد آ رہا ہے کہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے مجھے یہ زیادہ بہتر لگتا ہے کہ میں کسی کے کام کے لیے اس کے ساتھ چلوں. بے شک. تو 170 پلس یعنی لوگوں کے آپ کام آئے اور وہ بیچارے زندگیاں گزار رہے تھے ایک دوسرے کے بغیر. یہ سلسلہ تو پھر چل پڑا. اس میں سب سے بڑا سبق تو ہمیں یہ ملا کہ والدہ صاحبہ کی اس ڈانٹ میں کتنی بڑی انسانیت کی خدمت موجود تھی. اور ہمارے بہت سے لوگ جو وقت ضائع کر رہے ہیں اگر وہ اپنے اسی موبائل سے کوئی بھی پازیٹیو کام کرنا شروع کر دیں تو وہ کتنا بڑا اجر کا کام بھی ہو سکتا ہے اور انسانیت کے فائدے کا کام بھی ہو سکتا ہے. اچھا ایک آپ کا کیس تھا اس پہ میں نے بھی بات کی تھی پیغام ٹی وی کے لیے. میرا خیال فاطمہ نام تھا اس خاتون کا. تو وہ بیچاری اس کے بارے میں آپ نے ہی بتایا تھا کہ وہ تو بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی اور پیچھے سے اس کے جو بھائی تھے وہ میرے خیال دبئی وغیرہ جا کے جابس کی نوکریاں کی تو بڑے اچھے مکانات بھی بنا لیے تھے. تو اس کیس کا کیا بنا تھا پھر؟ جی فاطمہ کی ویڈیو آپ نے بنائی تھی مجھے یاد آ رہا ہے. آپ نے وہ بڑی وائرل بھی گئی تھی ماشاءاللہ. فاطمہ کے بارے میں ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا. ایک یوٹیوبر تھے فضل مولا کے نام سے. وہ فشنگ کی ویڈیوز بناتے ہیں, خود ایک شکاری ہے. تو وہ جس پوائنٹ پہ کھڑے ہو کر سب شکار کے لیے نکلتے تھے وہاں خاتون روز آتی ہے بھیک مانگنے. تو وہ کہتے ہم پیسے ان کو دے دیا کر. ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ اماں آپ روز آتی ہو, آپ کی اتنی عمر ہے, کون ہو, کہاں سے آئی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اصل میں بنگلہ دیش سے مجھے اغوا کر کے لایا گیا تھا اور مجھے یہاں بیچ دیا گیا ہے. میرے شوہر جنہوں نے مجھے خرید کی شادی کی وہ نشئی ہیں, وہ کچرے کے ڈھیر میں پڑا رہتا ہے, پلوں کے نیچے ہوتا ہے, کماتا نہیں ہے. ان کے 3-4 بچے تھے, ایک معذور بیٹی تھی, کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. تو انہوں نے وہ ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈالی تھی. مجھے لوگوں نے مینشن کیا. جب میں ویڈیو دیکھی تو 3-4 ہفتے پہلے کی ویڈیو تھی. میں نے ان فضل مولا بھائی سے رابطہ کیا. اس خاتون کی جگہ میں نے پوچھی, وہاں پہنچے کراچی میں. وہاں جا کر میں نے ان کا انٹرویو کیا, ان کی ڈیٹیل لے کر میں نے شیئر کی, اپنے ٹیم سے شیئر کیے. ان کی فیملی وہاں مل گئی. فاطمہ کے حالات ایسے تھے کہ بس روڈ پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہی تھی. مطلب وہاں جب فیملی مل گئی, ان کے ماشاءاللہ سے ماں باپ زندہ تھے دونوں. حالانکہ ہمارے کچھ اکثر کیسز میں دونوں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے ماں باپ کا, کیونکہ 40-50 سال گزرے ہوتے ہیں, بڑا طویل دوران. جی ہاں, یا جس کی بہت بڑی خوش قسمتی ہو تو دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوتے, ماں یا باپ. لیکن ان کے دونوں زندہ تھے. ماں باپ سے بات کرائی, وہ ماشاءاللہ بڑے خوشحال تھے, اچھا گھر تھا ان کا, کسی چیز کی کمی نہیں تھی. لیکن وہ ماں بیچاری ایک ہفتے بعد اپنی اس بیٹی کی حالت دیکھنے کے بعد کافی بیمار ہوئی. ایک ہفتے بعد فوت ہو گئی. وہ تو بھیک مانگ رہی. جی بولو ہم اتنے یہاں خوش ہیں, ہماری بیٹی سڑکوں پہ ہیں. وہ حالات ہماری ویڈیوز انہوں نے دیکھی تو وہ بیچاری بیمار ہو گئی اور اس صدمے میں ان کا انتقال ہو گیا ایک ہفتے کے دوران ہی. یعنی ماں نے بیٹی کو 48-50 سال ہو گئے تھے دیکھا, اور اس کے بعد ایک ہفتے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی. تو وہ بیٹی آج بھی کراچی میں ہے اور انہوں نے بہت کوشش کی, میڈیا نے اس کو بار بار جا کے ان کے انٹرویوز کیے, لیکن وہ نہیں جا سکتی. نہیں کیا بات ہے, اگر بھائی خوشحال ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یار ہمارا یعنی خون ہے, ہماری بہن ہے, اور ایک زمانہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکے اور اس کیفیت میں ہے, اغوا ہوئی چلی گئی, اب پتہ چلا, تو اب اچھی کیفیت بھی ہے تو وہ کیوں نہیں پیسہ خرچ کر کے آ جاتے؟ دیکھیں وہ تو آ جائیں گے, لیکن وہ زیادہ سے زیادہ مل سکیں گے اور کیا کریں گے. اصل چیز ہے ان کا لے جانا. وہ کتنے لوگ آئیں گے؟ وہ 10 لوگ آئیں گے. اگر 10 لوگ یہاں آتے تو 200 لوگ وہاں ان سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں, پورا خاندان ہے ان کا. تو سب سے اہم یہ ہے کہ یہ یہاں سے جا سکے. بنگلہ دیش کی گورنمنٹ ان کے لیے آسانی کرے, ان کے لیے ورک پرمٹ میں آسانی کرے. عالمی سطح پر ایسے لوگوں کے لیے قوانین بنائے جائیں جو انسانی اسمگلنگ کے شکار ہیں, جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے, جو سفری دستاویزات جن کے پاس نہیں ہوتے. اب یہ خاتون ہیں, ان کا تو نہ یہاں بہن ہے, نہ بھائی ہے, نہ والدین ہے, کون ان کو وہاں وہ کرے؟ تو ان کے لیے اگر ان کی ایمبیسی یا ان کے ممالک کچھ کریں تو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے بھرپور سپورٹ ملتی ہے. اب ہم نے حمیدہ بانو کو بھیجا. حمیدہ بانو کو فورن منسٹری نے پروٹوکول دیا کراچی ایئرپورٹ پر. لاہور ایئرپورٹ سے ان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا, ان کی ٹکٹ ان کی اپنی ایمبیسی نہیں کرائی. لیکن حمیدہ بانو کو اتنی عزت ملی پاکستان حکومت کی طرف سے, ہمارے فورن منسٹری کی طرف سے, کہ وہ انڈیا میں بھی جا کر بیٹھ کے پاکستانی حکومت کی تعریفیں کر رہی ہے. لوگ چاہ رہے ہوں گے کہ یہ اپنے منہ سے کچھ غلط لفظ نکالے, لیکن پاکستان سے اتنی خوشحال گئی کہ وہ وہاں سے پاکستان کا مجھے انڈین میڈیا نے ایک وہاں کے ایک صحافی نے کال کی, بتایا کہ یار آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ ہماری میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف باتیں کرے. یہ میں ایک دینی ادارے میں بیٹا ہوں. جی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری میڈیا کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خراب باتیں آگے پیش کریں, لیکن آپ نے مجبور کر دیا ہے کہ پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے.
اور یہی میرے لیے فخر کی بات ہے. آپ کا تو کام تھا ہی، لیکن اس کے بعد ہمارے آفیشل جو ہیں ان کا بھی ایسا حسن سلوک اس کے ساتھ رہا کہ وہاں پہنچ کر ان کی خواہش کے باوجود وہ ہمارے لیے اچھے کلمات ہی کہتی ہے. بالکل. ہمارے ادارے کے لوگ آئے، انہوں نے باقاعدہ ان کے سر پہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھوایا، ان سے کہا آپ ہماری ماں ہو، آپ کو کوئی بھی مشکل ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. کسی نے اس کو کوئی تکلیف نہیں دی. کیوں وہ وہاں جانے میں کامیاب کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کے اپنے ملک نے بھی اتنا ہی ان کا خیال رکھا. انہوں نے اپنے شہری تسلیم کیا. انڈیا نے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انڈیا نے پاکستان میں رہنے والی ایک خاتون کو جو 25 سال رہی تھی ان کو اپنا شہری تسلیم کیا. نہیں جی، دونوں کا کردار قابل تعریف ہے، پاکستان کا بھی انڈیا کا بھی. اچھا، کیا مشکلات مزید پیش آتی ہیں آپ کو؟ مشکلات ہمیں بس یہ ہے کہ ان خواتین کے جانے کا ہے. ہم تو ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری بہن وہاں ہے، یا بہن کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بھائی رشتہ دار وہاں ہیں، لیکن وہ مل نہیں سکتے. یہ بہت بڑی مشکل ہے. ان کے لیے آسانی کی جائے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا، یمن سے کچھ خواتین ملی، ان کا کیا قصہ ہے؟ یمن سے ہماری جب ویڈیوز وائرل ہوئی، سب سے پہلے انڈیا حیدرآباد سے ایک بہن نے رابطہ کیا. ٹھیک جی. انہوں نے کہا کہ ہم بچپن میں ایک گھر پڑھنے جاتی تھی، اپنا بتایا، میں پڑھنے جاتی تھی وہاں. وہ گھر والے ہمیشہ عید کے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر، جب کوئی خوشی کا موقع آتا تھا وہ رونے لگ جاتے. تو ہم جب بڑے ہوئے ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس لیے روتے تھے کہ ان کی ایک بہن سے ایک عرب نے شادی کی یمن لے جا کر، اس کے بعد سے وہ گم ہوئی، کوئی رابطہ نہیں ہے ان کا. اور ابھی تقریباً 39 سال ہو چکے ہیں، 40واں سال ہے. یہ انڈیا سے آپ کو کہا؟ انڈیا سے اس خاتون نے کہا. میں نے کہا آپ جا کے ان سے ڈیٹیل لیں، ہم اللہ کا نام لے کر اس پر کام شروع کریں گے. تو انہوں نے ڈیٹیل دی، میں نے اس پہ ویڈیو بنا کر شیئر کی. تو یمن میں وہ بات پہنچ گئی. یمن کے ایک صحافی نے مجھ سے رابطہ کیا، یمن کے نیوز چینل پر. نہیں، وہ آپ نے تو اردو میں بات کی ہوگی نا؟ ہاں، میں نے اردو میں بات کی. پھر سعودی عرب میں ایک پاکستانی بھائی نے ایک یمنی سے بات کی کہ اس طرح کیس ہے. تو انہوں نے، اس یمنی بھائی نے اپنے ملک کے ایک صحافی کا نام بتایا کہ وہ اس طرح اپنے اندرون ملک میں جو لوگ گمشدہ ہوتے ہیں ان کو ملانے کا کام کرتے ہیں. ان کا نمبر لے کر انہوں نے مجھے بھیجا. میں نے ان کو پھر عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے ساری چیز بتائی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اپنے چینل پر، نیوز چینل تھے یمن کا، اس پر لائیو پروگرام کرتا ہوں، میں آپ کو آن ایئر لوں گا اور میں آپ سے انٹرویو کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا. میں نے ساری ڈیٹیلز بتائی، عربی زبان میں بتائی. میں نے مجھے 3 دن بعد ان کا میسیج آیا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پہلے تو انہوں نے مجھ سے کچھ تصدیق کی کہ کیا نام ہے. میں دوبارہ سے جب میں نے بتایا تو انہوں نے پھر 10 بار الحمدللہ کہا کہ ہم کامیاب ہو گئے. تو پھر ہم نے ان کا وہ جس قبیلے میں تھی وہ قبائلی لوگ تھے، وہ ویڈیو تصاویر وغیرہ میں آنے والے نہیں تھے. تو ان کی خواہش تھی کہ نیوز چینل پر لائیو ان کو ملایا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اگر اپنی خواتین کو میڈیا پر لائیں تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے قوم کی طرف سے. تو پھر چینل کے علاوہ میں نے ان کو ویڈیو کال پر ملوایا. بہت زیادہ روئے. جب یہ یمن والی ویڈیو میں نے شیئر کی تو اس طرف کی خواتین کی تصویر تو ہم نے نہیں بنائی. یہاں جو انڈیا میں بیٹھ کر فیملی تھی، جب اپنی بہن سے مل رہی تھی، ان کا رونا، ان کی خوشی، یہ جب دنیا نے دیکھی تو یمن کے اور کیسز آنے لگے ہمارے پاس. اللہ. پھر ممبئی سے ایک بھائی نے رابطہ کیا کہ ہماری بہن کو گئے تقریباً 40-41 سال ہو گئے. ان کی ڈیٹیل لے کر ہم نے اس پر ویڈیو بنائی. دوبارہ سے اسی صحافی نے اس پر میرا انٹرویو کیا، ہم نے ڈیٹیل بتائے، وہ مل گئی. ان کو ہم نے ملوایا. تو ہم بیٹے پاکستان میں ہیں، لیکن یمن میں انڈین شہری کو ہم نے ڈھونڈا اور انڈیا میں ان کے خاندان سے ملایا. ہم سے کوئی رشتہ نہیں تھا، رشتہ صرف انسانیت کا تھا. میں سوچ رہا ہوں کہ اگر بچھڑنا ہے تو اس کے وسائل بھی بن جاتے ہیں. ملنا ہے تو کوئی آپ کی پوسٹ اٹھا کے کبھی بنگلہ زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، کبھی عربی میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، اور ایگزیکٹ وہاں تک پہنچ رہی ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اسباب بناتا ہے. اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ بنگلہ دیش کی خواتین، انڈیا کی خواتین کو آج سے 30 سال، 35 سال، 40 سال پہلے کیوں اتنی ادھر آ گئیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کیسز تو ہزاروں میں ہیں؟ یہ تقریباً 70 کی دہائی کی باتیں ہیں، 80 کی دہائی کی باتیں ہیں، یعنی 1990 سے پہلے کی باتیں ہیں. 1990 کے بعد کے بہت کم کیسز ملے. ٹھیک. یہ اس دور کی بات ہے جب بنگلہ دیش کے مالی حالات بہت خراب تھے. تو وہاں کے لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے تھے. تو پھر وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو بھی اگر کام ملتا تھا تو وہ فوراً بھیجنے کے لیے راضی ہوتے تھے. بنگلہ دیشی دوستوں نے بتایا کہ اس زمانوں میں کچھ ایجنٹس آتے تھے گروپ کی شکل میں یا کسی خاص گاڑی میں
یا اکیلا کوئی شخص آ کے مطلب علاقے میں ایک کیمپین چلاتا کہ ہمیں دبئی کے لیے ورکرز کی ضرورت ہے، یا ہم ڈھاکہ میں ایک فیکٹری بنی وہاں ہمیں ملازم چاہیے جو خواتین لڑکیاں ہوں، تو وہ پھر جیسے یہ سنتے تھے ماں باپ بیچارے خوش ہو جاتے تھے کہ چلے اب ہمارے حالات اچھے ہوں گے، وہ اپنی بیٹیوں کو بھیجتے تھے جاب کا جھانسا دے کے لے جاتے جی. ایسے کیسز بھی آئے کہ سسرال میں سے کسی نے اس کو کہا کہ چلتے ہیں، مطلب شادی شدہ لڑکیاں تھیں جو 17-15 سال کی، ان کو بازار کا کہہ کر یا میلے کا کہہ کر مزار کا کہہ کر گھمانے کا کہہ کر لے جاتے، وہاں چائے پلاتے یا کوئی میٹھی چیز کھلا کے بے ہوش کر کے ان کو انسانی اسمگلروں کے ہاتھوں بیچ دیتے تھے. جی تو بیسکلی یہ اغوا کار ہوتے تھے جو کسی بھی بہانے سے بچی کو لیا اور آگے بیچ دیا. وہ کہاں جاتی ہے، کیسے بکتی ہے، اس کی قسمت اس کے سپرد کر دی. صحیح تھا. جی اچھا یہ بتائیے ولی اللہ بھائی کہ کون سا ایسا کیس تھا، یہ ویسے تو سارے ایسے کیس ہیں، ابھی جب بات آپ کر رہے تھے کہ کس طرح باپ جوڑا خریدتا رہا ہر عید پر اور والدہ کس طرح آئی، تو میرے تو دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو. تو ہر کیس ہی ایسا ہوگا، لیکن کوئی ایسا کیس جس نے مطلب آپ کی بھی کیفیت بالکل بدل کے رکھ دی ہو؟ ہر کیس اپنے آپ میں ایک کتاب کی شکل میں ایک دردناک ایک منظر ہے. ہم نے ایک خاتون تھی، ان کا نام آلو متی تھا، مطلب بنگلہ زبان کا ایک لفظ ہے آلو، روشنی، یعنی اپنی بیٹی کا نام روشنی اور چراغ اس طرح رکھا تھا انہوں نے. ان کو تقریباً آج سے 50 سال قبل یہاں لائے تھے. وہ چھوٹی تھی بہت زیادہ. ان کے بیٹے نے مجھ سے رابطہ کیا. وہ اندرونی سندھ میں لاڑکانہ میں ان کی رہائش تھی. تو ہم نے ان سے ڈیٹیل لے کر اپنی ٹیم سے شیئر کی. وہاں ان کی فیملی مل گئی. ان کی والدہ زندہ تھی اور بڑے دیندار لوگ تھے. انہوں نے اپنی بہن کو فوراً کہا کہ آپ آ جائیں، آپ کا جائیداد میں آپ کا حصہ ہے، اپنا حصہ لے کر آپ بیچ دے یا کچھ بھی کر دے، بانٹ دے، لیکن اپنا حصہ لے، امی سے ملے. اچھا ان کی ماں بیڈ پر تھی. انہوں نے اپنے علاج کے جو پیسے رکھے تھے، بیمار تھی، کافی زیادہ بیمار تھی، اپنے علاج کے پیسے 1 لاکھ روپے اپنی بیٹی کو بھیج دیے کہ آپ آ جائیں، مجھ سے ملیں ہر صورت میں. ہم گئے وہاں ایمبیسی میں، اپلائی کیا، ویزے کے لیے اپلائی کیا، ریجیکٹ ہوا. دوبارہ اپلائی کیا، تقریباً 2-2.5 سال انتظار کیا، ویزا نہیں ملا ان کو. وہ بیچاری ماں وہاں فوت ہو گئی. تو بیٹی نے موبائل فون پر کیمرے پر ویڈیو کال میں اپنی ماں کے آخر دیدار، جو فوت ہونے کے بعد آخری دیدار کیا، نہیں جا سکی. تو پھر وہ بیٹی کی ایسی حالت ہوئی کہ تقریباً 2-3 ہفتے بعد بیٹی بھی فوت ہو گئی یہاں پر. اللہ. تو یہ ارمان آج تک میرے دل میں ہے کہ وہاں ماں انتظار میں تھی، یہاں بیٹی کو امید تھی کہ ان کو ویزا مل جائے گا، لیکن ایک معمولی سی ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے وہ نہیں جا سکی. کاش یہ جو لوگ ایمبیسیز میں بیٹھے ہیں اور ذمہ داران ہیں وہ بھی سمجھیں کہ یہ بیسیکلی یعنی جب آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو پتہ چل گیا ہمارا شہری ہے، تو اس کے لیے تو کچھ بھی کرنا چاہیے. بالکل. تو اللہ کرے کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور آئندہ جو کیسز ہیں اس میں بالکل ایک دن کا ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کو تو پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے. ولی اللہ بھائی یہ بتائیے کہ یہ جب پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے، آپ کو تو خوشی ہوتی ہے کہ چلیں اللہ کرے ایک اور کیس حل ہونے کے قریب آ گیا، معلومات مل گئیں. تو جب پہلا رابطہ ہوتا ہے ان بچھڑے بہن بھائیوں کا، بیٹی اور ماں کا یا بیٹی اور باپ کا، تو وہ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ کیا ان کے جذبات ہوتے ہیں؟ کیا کیفیتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جب فیملی ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. ہماری ٹیم، ہمارا گروپ ہے، اس میں اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مبارکباد کے میسیجز کے انبار لگ جاتے. جی ہاں، ہم خوش ہو جاتے ہیں. پھر وہاں ہم ایک تاریخ طے کرتے ہیں. ایک جمعے کے دن ہمارا خاص ہوتا ہے فیملیز کو ویڈیو کال پر ملانے کا. ٹھیک. جی. تو پھر ان کو انتظار کرواتے ہیں کہ آپ جمعے تک انتظار کریں، کیونکہ ہمارے ٹیم ممبرز بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں. اس ویڈیو کال میں، گوگل میٹ میں سب شامل ہونا چاہتے ہیں تاکہ اپنی اس محنت کا صلہ سب دیکھیں، ملتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے، تاکہ ترغیب ہو آئندہ کے لیے بھی، جوش بنا رہے کام کرنے کا. بالکل ٹھیک. تو ہم جمعے کے دن منتخب کرتے، جب ان کو ملاتے ہیں تو حالت ایسی ہوتی ہے کہ اگر مطلب بدھ کے دن کیس فیملی مل جائیں تو جمعے تک وہ انتظار نہیں کر سکتے. ان کی ہزاروں کالز اور رونا دھونا اور انتظار نہیں کر سکتے کہ ہمیں مزید آپ مت تڑپائے. یعنی 40 سال انہوں نے ان کی غیر موجودگی میں گزارے ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ ان کے خیال میں فوت ہو گئی ہوں گی، فاتحہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن اچانک پتہ چلا تو پھر وہ ایک دن بھی صبر نہیں کر سکتے. پھر ان سے انتظار، جب ان کو ملاتے ہیں سب سے پہلے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا. وہ دور دور کے رشتہ داروں کے نام پوچھتے ہیں. ماں اگر زندہ ہو یا بھائی تو پوچھتے ہیں کہ بچپن میں آپ کس کے ساتھ کھیلتی کودتی تھی. پھر وہ بتاتے تھے. ایسے تھا کہ بہن نے یہاں اگر بہن ملی تو وہ بولتی تھی یہ بھائی تو ہاں نام تو سب ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح، لیکن بھائی کو بتایا کہ وہ پاؤں کا یہ حصہ ذرا دکھائیں. تو انہوں نے
پانچی اوپر کر کے دکھایا زخم کا نشان تو بولا ہاں یہ واقعی میرے بھائی ہیں. پھر بہن کو یہاں چوٹ لگی تھی, بھائی نے کہا کہ بہن آپ یہ جگہ دکھاؤ, تو دکھائی, وہ جگہ چوٹ کا نشان تھا. ایک کیس ہمارا تھا, خاتون تھی بلوچستان میں, ان کی شادی کسی بلوچ نے خرید کے ان سے شادی کی تھی. تو جب ان کی فیملی ملی تو ان کو یقین نہیں آیا, وہاں جو فیملی تھی انہوں نے کہا کہ ایک بار پہلے بھی ہمارے ساتھ کسی نے اس طرح دھوکہ کیا تھا, ہم سے پیسے لیے اور کسی اور خاتون کو دکھایا کہ یہ آپ کی بہن ہے جو بچپن میں گم ہوئی تھی, وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بہن نہیں, آپ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہو. ہم نے کہا بھائی یہی بہن ہے, سب چیزیں بتائیے. بولا نہیں, آپ لوگوں نے کہیں اور سے ہمارے ڈیٹیل لے کر ہم سے رابطہ کیا ہے اور ہم سے جھوٹ کہہ رہے ہو. تو ویڈیو کے دوران وہ بہن نے سگریٹ نکال کے پینے لگی. پھر سب ہنسنے لگ گئے کہ ہاں یہی ہماری بہن ہے, یہ نشانی پکی اس کی. کیونکہ وہ گھر کے پاس بولا سگریٹ کی ایک فیکٹری تھی سگریٹ بنانے کی کوئی, تو یہ بچیاں جاتی تھی وہاں کام کرنے, جب 8-10 سال کی پیکنگ کے کام کرتی تھی, تو وہاں سے ان کو سگریٹ کی عادت پڑی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہماری بہن ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں بالکل میں سگریٹ کمپنی میں کام کرتی تھی. تو پھر اس کے بعد سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور بڑے بے چین تھے کہ ہم کب جائیں, اور وہ یہاں آنا چاہتے تھے لیکن وہی ویزے کے مسائل تھے. اچھا, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے اس کیس میں آپ نے بتایا نا کہ اب بہن تو چاہ رہی ہے یا بیٹی ہے, بہن ہے, بھائیوں کی بہن اور والدین کی بیٹی, اب اس کے دل پہ تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے کہ فوراً اگر میرے ملے ہیں تو مجھے پہچان لیں. اچھا, جس دوران وہ تحقیق یا تفتیش کر رہے ہوتے ہیں, اس کو پہچان نہیں رہے ہوتے, اس کی بھی تو کوئی عجیب ہی کیفیت ہوتی ہوگی. بالکل, بہت عجیب کیفیت ہوتی ہے. وہ جب سوال کرتے ہیں اس طرح انتظار میں ہوتے کہ کیا جواب ملنے والے, جیسے ٹھیک جواب ملے تو ایک دم اچھلنے لگتے ہیں. مطلب بڑی ایک دلچسپ مناظر ہوتے ہیں جب ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہو تو پھر سوال کا جواب ٹھیک ملے تو ان کے جو تاثرات ہوتے ہیں فوراً جواب سن کر وہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. اچھا, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیس آپ کے سامنے آیا, آپ نے اس پہ ورک شروع کیا اور اللہ نے دونوں طرف سے ملا بھی دیا, لیکن اس کے باوجود مل نہیں سکے پھر بھی؟ ایسے کیسز تو زیادہ ہیں. مطلب وہ قریب سے جا کر مل نہیں سکے ہیں, ویڈیو کال پہ رابطے میں رہتا ہے. یہی مسائل ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ویزے کے مسائل کی وجہ سے, یا ٹکٹ زیادہ مہنگی ہے, یہاں کی فیملی افورڈ نہیں کر سکتی. اب بنگلہ دیش آنے جانے کی ٹکٹ تقریباً پاکستانی 2 سے 2.5 لاکھ کے درمیان ہیں. تو یہاں ان کی شادیاں ایسے ہی گھرانوں میں ہوئی ہوتی ہے جو بالکل غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی ہوتی ہے. خرید لیا نا انہیں. ہاں, ایسے لوگ جن کو غربت کی وجہ سے کوئی رشتہ نہیں دے رہا ہو یا جن کو کوئی نہ ہو, ایسے لوگوں نے خریدے ہیں, یا جن کو کوئی مسئلہ ہو, رشتہ لوگ نہیں دے رہے ہو. تو اکثر ایسے غریب خواتین تھیں جو ٹکٹ کی وجہ سے یا اور دیگر مسائل کی وجہ سے نہیں جا پاتی. یہ بتائیے ولی اللہ بھائی کہ یہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہے اس کے بعد آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ یعنی ایک اطمینان ہوتا ہے, ایک سکون ہوتا ہے, کبھی لگتا ہے کہ ہاں زندگی کا کام جو مجھے کرنا چاہیے تھا میں کر رہا ہوں. کیسا آپ کے محسوسات کیسے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ خوشی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک بہت بڑی خدمت لے رہے ہیں, انسانیت کی خدمت لے رہے ہیں. کچھ شک نہیں. اور میری وجہ سے مدارس کا نام, دینی طبقہ کو لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں کہ یہاں تربیت ایسی ہو رہی ہے. میرے اساتذہ بنوری ٹاؤن کی جہاں سے میری فراغت ہے, وہ مجھے بلاتے ہیں, مجھے خوشی کا اظہار کرتے ہیں. سب سے بڑی خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میری وجہ سے پاکستان کا ایک اچھا چہرہ آگے دنیا کو پیش ہو رہا ہے. کچھ شک نہیں. میری وجہ سے لوگ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. میری وجہ سے مجھے کئی بنگلہ دیشی ایسے لوگوں نے مجھ سے رابطے کیے کہ بولتے ہم جو بزنس مین تھے بولتے کہ ہم چاہتے کہ پاکستان آئے, ہم پاکستان سے بزنس کریں, ہم یہاں سے مال لے جائیں اپنے ملک میں, ہم پاکستان سے آپ سے ملیں. کئی ایسے لوگوں نے مجھ سے رابطے کیے, انڈیا سے لوگ نے رابطے کیے, وہ میری وجہ سے پاکستان کو اچھا کہتے ہیں. دنیا بھر میں میڈیا میں آپ نے دیکھا, بڑے بڑے انٹرنیشنل میڈیا پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ایک لڑکے نے یہ کام کیا. تو یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. الحمدللہ. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا, یہ خواتین مسلمان ہوتی ہیں یا کوئی اور ان کا مذہب بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں, ہم تو کسی کا مذہب پوچھتے نہیں ہیں, پہلی بات یہ ہے, لیکن ناموں سے چلے پتہ چل جاتا ہے. لیکن ہم نے ہندو خاتون کو بھی ملایا ہے. ٹھیک, ایک خاتون ہندو گھرانے سے تھی. ہم بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید اپنے مذہب کے لوگوں کے لیے کام, ہم نے نہ کسی کے مسلک پوچھا ہے. ہندو کیسز بھی ہمارے پاس آئے ہیں, مسلمان بھی آئے ہیں, ہر فرقے سے آئے ہیں. ہم نے اس میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ ایسا نہیں کیا کہ یہ فلاں مذہب کے ہو تو ہم اس کو نہ ملائیں. ان چیزوں کو ہم نہیں پوچھتے, بس صرف انسان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اس کو ہم ملانے کا کام کرتے ہیں. ایک خاتون تھی تقریباً 50 سالوں سے یہاں تھی اور وہ ہندو گھرانے سے تھی. میرے خیال میں لاہور سے تھی شاید وہ. ان کو ہم نے ملوایا. وہاں ان کی فیملی ہندو تھی, بڑے خوش ہوئے وہ لوگ, بڑا انہوں نے تعریف کیا. وہ اپنی بہن سے ملنا چاہتے, آنا چاہتے, یہ یہاں سے جانا چاہتے.
زیادہ تر جو ان کے وارث ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، ان کو قبول کرنا چاہتے ہیں، یا کبھی ہچکچاہٹ بھی دیکھنے میں آتی؟ اس کام میں ہم نے ہر قسم کے لوگ دیکھے. ایسے لوگ بھی دیکھیں جو فیملی ملنے کے بعد، وہاں سے بتا رہا ہوں کہ فیملی ملنے کے بعد فوراً کہتے ہیں کہ آ جائیں اپنے جائیداد کا حصہ لیں، جو ہمارے گردن پہ ایک ذمہ داری تھی وہ ہم سے لیں. کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو جائیداد کے ڈر سے رابطہ پہ نہیں کرنا چاہتے. اب ہم نے پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک بابا جی ہیں، میں آپ کو اس کی تصویر دکھا دوں گا، بالکل بڑے بال، مونچھ بڑے، سفید میلے کپڑے، سڑکوں پہ گھومتے ہیں. ان کی وہ دکانوں پہ بھیک مانگنے جاتے، کسی دکاندار نے ان کی ویڈیو بنا کے مجھے بھیجی. وہ بنگلہ دیش سے ہیں. تو انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کے سارے نام بتائے. ہم نے جب وہاں شیئر کی ویڈیو، ان کے گھر والے مل گئے، بیچارے کے ماں باپ اور بہن بھائی سب فوت ہو چکے تھے، صرف چچا زاد بھائی بہن وغیرہ زندہ تھے. تو انہوں نے اس وجہ سے رابطہ نہیں کیا، انکار کیا کہ یہ آ کے ہم سے جائیداد میں حصہ مانگنے لگے گا، تو ہم اس سے بات نہیں کریں گے. اللہ اکبر. ولی اللہ بھائی، اب کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یعنی آپ جب اس طرح کی سٹوریز، درد بھری کہانیوں میں سے گزرتے ہیں، تو ہم لوگ جنہیں اپنے رشتہ دار میسر ہیں، بہن بھائی، والدین، ہمیں شاید احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور کچھ اس دھرتی پر ایسے لوگ بھی ہیں جو ان چیزوں کے لیے ترس رہے ہیں اور 50 سال سے ترس رہے ہیں. تو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ رشتوں کی ہم کس طرح قدر کریں؟ دیکھیے، یہ رشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں. ہم اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ 2 گھنٹوں کے لیے اپنے گھر سے جدا ہو جاتا ہے تو پورے گھر میں قیامت کا سما بن جاتا ہے. ہماری ایک چھوٹی بہن ہے، وہ 8-10 سال کی عمر میں پڑوسیوں کے ساتھ کسی شادی میں گئی، خواتین کے ساتھ. تو ہم سمجھے کہ وہ گم ہو گئی. جب پتہ چلا کہ وہ نہیں مل رہی، پڑوسیوں کے ہاں نہیں ہے، تو یقین کریں میں نے یہاں میرا کپڑا یہاں سے ہل رہا تھا، مطلب دل میرا اتنا دھڑک رہا تھا، زور سے دھڑک جی، رہا تھا، اور ہاتھ پاؤں بالکل میرے شل ہو گئے. تو پھر پتہ چلا کہ وہ فران اور خاتون والے وہ گھر والے اپنے ساتھ لے کر گئے. وہاں سے مجھے یہ سبق ملا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو 40 سالوں بعد لوگوں کو ملاتے ہیں، انہوں نے یہ 40 سال کیسے گزارے ہوں گے، ان کے ماں باپ نے کیسے یہ زندگی گزاری ہوگی. انڈیا کے علاوہ ہم نے پاکستانی گمشدہ بچوں کو بھی ملوایا ہے. اچھا، 10 سے 15 ایسے کیسز ہمارے ہیں جو پاکستان میں گمتے. ایک بچے کو ہم نے ملوایا اس تقریباً 3 سالوں بعد. ان کو جو ملایا ان کی والدہ سے، تو والدہ نے کہا بیٹا مجھ سے بات کی، بیٹا مجھے اس بچے کے غم میں شوگر کی پیشنٹ بن گئی، مجھے بلڈ پریشر ہوا اور میں بالکل اندر سے ختم ہو چکی ہوں ان 3 سالوں میں. تو یہ جو 40-50 سالوں سے لوگ گم ہوتے ہیں، ان کی جو ماں باپ، ہم جس سے بھی رابطہ کرتے ہیں، ماں باپ نہیں ہوتے، وہ انہیں بچوں کے لیے بیمار ہو چکے، فوت ہو چکے ہوتے ہیں. ہم نے وہ جو میں نے اجمیر والی بچی کا آپ کو بتایا کہ انڈیا میں اجمیر آئی تھی، وہ آسنسول ایک ایریا ہے ان کا، وہاں سے اجمیر مزار پہ آئے تھے، وہاں سے کسی نے ان کا اغوا کیا تھا. وہ پاکستان میں تھی، پھر ایدی سینٹر نے ان کو پالا، ایدی نے ان کی شادی کرائی. جب ان کی فیملی ملی، وہ تو اتنی چھوٹی تھی کہ ان کو اپنے ایریا کا نہیں تھا پتہ، بس صرف بتایا کہ گھر کے سامنے امام بارگاہ اور مؤذن کا نام یہ تھا، اور میرے ابو کبھی کبھی اذان دیتے تو ان کا یہ نام تھا. بس ایک نقشہ بتایا کہ یہاں سے گاڑی میں وہاں جاتے تھے، وہاں ایک نالا تھا. بس وہ ویڈیو 1 سال تک پڑی رہی میرے چینل پر، فیملی نہیں مل رہی تھی. پھر میں نے ان سے کہا آپ دوبارہ سے سوچ لیں، دوبارہ سے کچھ سوچ کے 2-3 اور ان کو نام یاد آ گئے، وہ بتائیں. اس ویڈیو کے بھی 6 مہینے بعد وہ ان کی فیملی وہاں مل گئی. جب فیملی ملی تو وہ سارے کزن، بچے، بہن بھائی، سب سے بات چیت ہوئی. خالہ، ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا. اچھا، ماں کا انتقال کیسے ہوا؟ گھر والوں نے بتایا ان کو کہ جیسے یہ بچی گم ہوئی، ماں کی ذہنی حالت خراب ہو گئی. اب تک بولتے ماں پاگل تھی اور کچھ سالوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. یعنی والدین نے بڑی اذیتیں کاٹی ہوتی ہیں اس طرح کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان درد بھری کہانیوں سے جو سبق ملتے ہیں، ایک تو یہ جو ہمارے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے یا سوشل میڈیا آ گیا ہے، اگر ہم کوشش کریں تو اس کا پازیٹیو استعمال کریں. اس پہ آپ ذرا نوجوانوں سے ضرور بات کیجیے. دیکھیں جی، انسان ہر چیز کو مثبت استعمال کر سکتا ہے. اگر اس کے منفی پہلو ہوتے تو مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں. اب سوشل میڈیا ہے، ٹک ٹاک جب شروع میں آیا تو ٹک ٹاک کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی باتیں ہوئیں کہ ٹک ٹاک کا نام سنتے ہی ایک گالی بن گئی ٹک ٹاک. بالکل. لیکن ہم نے ٹک ٹاک پہ بھی اپنا کام کیا. ہم نے اچھا ولی اللہ بھائی، اصل میں نا شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے
کہ ہم لوگ کوئی بھی پلیٹ فارم آتا ہے، اصل میں پلیٹ فارم کبھی برا نہیں ہوتا، یعنی کوئی ذریعہ یا وسائل کبھی برا نہیں ہوتے. اچھا ہم ہچکچاتے رہتے ہیں تو جب تک وہاں اور طرح کے لوگ آ جاتے ہیں تو ہمیں پھر جواز مل جاتا ہے، یہ تو غلط کام ہے. تو آپ پازیٹیو جلد اس پہ کام شروع کریں. ٹھیک ہے. تو آج آپ ٹک ٹاک میں دیکھیں کوئی ایسا بندہ نہیں جن لوگوں نے مطلب نام نہیں لینا چاہیے برا کہا، یا ابھی علماء بھی اس پہ آئے ہیں بیانات کر رہے ہیں، اور ہم نے لوگ اپنے بزنس کو گروتھ دے رہے ہیں پھر ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم پر. ہم نے جب ٹک ٹاک آئی ڈی بنائی میں نے اپنے پیج پہ لکھا کہ ہمیں کسی فحش ویب سائٹ کے علاوہ جو بھی جگہ ملے گی ہم جا کر وہ اپنا کام کریں گے. تو جب ٹک ٹاک کا نام سنا میرے اپنے علماء دوستوں نے اعتراض کیے، ٹک ٹاکر بولنے لگے کہ یہ کہاں چلے گئے، وہاں مجرے دیکھیں گے. میں نے کہا ہم اپنا کام کریں گے. ٹک ٹاک سے ہم نے درجنوں کیسز حل کیے، ٹک ٹاک سے ہمارے ویڈیوز لوگوں نے دیکھے اور مجھ سے رابطہ کیا. ابھی گزشتہ دنوں ہم نے 32-34 سالوں بعد باپ بیٹی کو ملوایا، وہ کیس ہمیں ٹک ٹاک سے ملا. اس طرح بہت سارے کیسز ہمیں ملے. مونی جو میں نے آپ کو آسنسول کا بتایا جو ایدی میں تھی، وہ اس نے ہمیں ٹک ٹاک میں دیکھا، ہم سے رابطہ کیا. تو کسی بھی پلیٹ فارم کو ہم اچھا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے ہم اپنے ملک کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں، ہم معاشرے کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور ایک اچھا چہرہ بن کے دنیا میں آ سکتے ہیں. ولی اللہ بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ لاہور تشریف لائے، آپ پیغام تشریف لائے، یعنی آپ کا اتنا اچھا کام، اللہ کرے اس میں اور برکت ملے. اللہ کرے کہ بہت سے بچھڑے لوگوں کو ملانے کا آپ ذریعہ بنے ہیں، مزید بنتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نیکیاں قبول کرے. یقین کریں آپ ہمارا ایسٹ ہیں، دینی اداروں کا ایسٹ ہیں، پاکستان کا ایسٹ ہیں، خیر کے نمائندے ہیں اور بہت بڑی مثال ہیں نوجوانوں کے لیے. بڑی خوبصورت آپ سے باتیں ہوئیں. ناظرین بس کچھ کہنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا، میں خاموش رہا. آپ نے دیکھا تھرو آؤٹ کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ بس وہ دل پہ لفظ جا کے لگ رہے تھے. سبق یہی ہے کہ دور کرنے والے نہ بنیں، لوگوں کو ملانے والے بنیں، آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں، اور ان چیزوں سے جو بھی جدید ذرائع آتے جائیں ان سے دوڑنے والے ڈرنے والے نہ بنیں، انہیں پازیٹیولی استعمال کرنے والے بنیں، اور والدہ کی بات مانیں اور رشتہ داروں کی قدر کریں. یہ جب نہیں ہوتے تو پھر یہ ہوتا ہے جو کہانیاں ولی اللہ بھائی ہمیں سنا رہے تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. Oh